السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کا فوج سے مقابلہ اور ایک بار پھر لوگوں کا ان کے ساتھ دھوکہ کرنا، امام مسلم کا بے رحمی سے شہید کیا جانا اور ابن زیاد کا ان کے معصوم بچوں کو جیل میں ڈال دینا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑوں کی ٹاپ اور لوگوں کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ ابن زیاد کی فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ آپ نے تلوار سنبھال لی اور فوراً کمرے سے نکل پڑے۔ اتنے میں فوج اندر گھس گئی اور آپ نے نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور ان سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ سپاہیوں نے دوبارہ پھر گھس کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اتنے میں ایک نے آپ کے چہرے مبارک پر ایسا وار کیا کہ آپ کے اوپر کے نیچے کے ہونٹ کٹ گیا۔ سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر تلوار ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ دوسرا وار اس کے کندھے پر ایسا کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک اتر گئی۔ جب لوگوں نے آپ کی شجاعت اور بہادری کا عالم دیکھا تو آپ کی خونخوار ضرب حیدری سے بچنے کے لیے باہر بھاگ گئے اور مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے آپ پر سنگ باری کرنے لگے اور بانس کی جلتی ہوئی لکڑیاں مکان کی چھت پر پھینکنے لگے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو تلوار کھینچتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اور ان لوگوں سے مردانہ وار لڑنے لگے۔ فوج کے سردار نے جب آپ کی شجاعت اور اپنی ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری دیکھی تو پرفریب چال چلی اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، آپ کیوں جان گنواتے ہیں؟ میں آپ کو امان دیتا ہوں، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں۔ حضرت امام مسلم زخموں سے چور ہو چکے تھے، اس لیے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشت آپ کے پاس آ کر پھر کہنے لگا، آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے امان ہے؟ کیا کہا امان ہے؟ سب لوگوں نے بھی پکار کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ حضرت مسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے امان نہ دیتے تو میں کبھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اتنے میں ایک خچر لایا گیا اور آپ کو اس پر سوار کیا گیا۔ جب آپ خچر پر سوار ہو گئے تو سپاہیوں نے چاروں طرف سے یورش کر کے آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے چھین لی۔ یہ دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھ سے دھوکہ کیا گیا ہے اور آپ نے اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشت نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا، بس امید ہی امید ہے۔ جو امان تم نے مجھے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمرو بن عبید اللہ سلمہ بولا، جس کام کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا تھا، اگر کسی دوسرے کو مقرر کیا جاتا اور اس پر یہی مصیبت پڑتی جو تم پر پڑی ہے تو وہ کبھی نہ روتا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا بلکہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے محمد اشد سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد تم اپنی دی ہوئی امان کو پورا کرنے میں عاجز آ جاؤ گے۔ بہرحال ہمارے ساتھ اتنا سلوک کرو کہ کسی طرح حضرت امام حسین کے پاس میرے حالات اور پیغام بھجوا دو کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا ہے۔ یہ وہی اہل کوفہ ہے جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کے والد حضرت علی ہمیشہ کوشش کرتے رہے اور آرزو کرتے رہے، اور کہہ دینا کہ اہل کوفہ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، اس لیے آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر وطن واپس لوٹ جائیں۔ ابن اشد نے کہا، خدا کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایاس بن اصل تائی جو ایک شاعر تھا اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اس کو بلا بھیجا اور ایک خط میں تمام باتیں لکھ کر جو حضرت مسلم نے کہی تھیں حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ خط حضرت امام حسین کو جس قدر ممکن ہو پہنچا دو۔ مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت مسلم کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ سب لاش کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کا ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ مسلم کے 2 بچے جو ان کے ہمراہ آئے تھے کوفہ ہی میں ہیں اور وہ کہیں چھپ گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو بتایا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور انہیں جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ حضرت مسلم کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا،
ان کی عمر 8 سال تھی اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا، ان کی عمر 6 سال تھی۔ کوفہ کے قاضی نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ ابن زیاد کی جانب سے یہ اعلان سن کر قاضی صاحب کا دل کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے خونی ہاتھوں سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفہ کے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے اسد کو آواز دی اور بیٹے سے فرمایا کہ نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر کے باہر پہنچا دو۔ آج رات مدینہ کی طرف ایک قافلہ جانے والا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ انہیں تاکید کر دینا کہ بچوں کی بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ رخصت کرنے کے لیے 2 بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ جو ہی ان پر نظر پڑی تو فرتے غم سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور بےتاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک رہے۔ باپ کی شہادت کی خبر سے بچے ابھی تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی جان بھی خطرے میں ہے۔ قاضی کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر آپ کی حالت کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے وجہ نہیں ہے۔ اس طرح سے اچانک ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں سے کی جاتی ہے۔ تیر کی طرح دل میں آر پار ہو جانے والی یہ جملہ ابھی ختم ہی نہ ہو پایا تھا کہ ان کی ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بھیگی آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے غنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں ہمت نہیں ہے کس طرح سے خبر دوں کہ تمہارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ ہائے تم پردیس میں یتیم ہو گئے، باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا، اور اب تمہاری جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے خوف سے کانپنے لگے۔ ننھا سا کلیجہ سہم گیا تھا۔ منہ سے ایک چیخ نکلی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آیا تو قاضی نے بچوں سے فرمایا کہ رات کا سناٹا ہے، تم دونوں اسی وقت ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہو اس میں شامل ہو جاؤ، اور جب مہیدینے پہنچنا تو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں ہماری طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قاضی کا بیٹا اسد جب ان بچوں کو لے کر شہر سے باہر اس مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا ہے۔ وہ بچوں کو لے کر اس راہ تیزی سے چلا۔ قافلہ کی گرد نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا، دیکھو وہ قافلہ کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ اسد واپس آ گیا اور بچے تیزی سے جانے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئے اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ننھے بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر آپس میں گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پالنے والی ماں باپ کا نام لے کر جان کو کھونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کی ہوس رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اسی وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔